شاہ کے لیے چنا تو ویسے ہی تاریخ 6 دسمبر 1680 عیسوی اچ شریف میں اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت عبداللہ شاہ کے نور کو واضح کر دیا، جس کو آج بھی زمانہ بابا بلے شاہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شاہ محمد درویش اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت محمد درویش بخارا سے ہجرت کر کے اچ میں رہنے لگے، تبھی آپ کو بخاری سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، لیکن وہاں بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر چلاتے تھے، تبھی آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر آپ اچ سے ملکوال اور ملکوال سے پانڈو کے لے آئے، اور یوں ہجرت کے ساتھ ہی آپ بڑے ہونے لگے۔ جیسے کہ آپ کے والد دین کے عالم اور عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے سید سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے آپ سے گزارش کی کہ آپ سید ہیں اور عالم دین ہیں، ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کریں، اور یوں بابا بلے شاہ کے والد وہاں کی مسجد کے پیش امام بن گئے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے اور ان کو اللہ کا دین سمجھانے لگے۔ بس بابا بلے شاہ اپنے والد کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں دیہات کی بکریاں بھینسیں ہوتی تھی ان کو بھی سنبھالتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ نے محنت کے دامن کو تھامے رکھا اور اکثر کافی دیر ایک جگہ بیٹھ کے مسلسل سوچا کرتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میری خلقت کا اصل کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سے 9 سال تک ہی تھی کہ آپ بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے باہر گئے تو ساتھ والے کھیت کا گھاس آپ کی بکریاں اور آپ کی بھینسیں جو لوگوں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے دی تھی وہ کھانے لگی۔ اتنی دیر میں اس کھیت کا مالک آپ پہنچا اور چیخ کے آپ کی توہین کرنے لگا۔ بابا بلے شاہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرمانے لگے، اللہ نے ہم سادات کو کبھی رسوا نہیں کیا، جا دیکھ تیرا گھاس ویسے کا ویسا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھے کہ اس کا کھیت ویسے کا ویسا سلامت ہے، وہ قدموں پہ گر گیا اور یوں آپ کی معرفت کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ آپ غریبوں اور مساکین سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جو انسان بے علم ہوتا تھا آپ ان کو بے علم ہونے کا احساس تک نہیں دلاتے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہاں کے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو عبداللہ شاہ کہنے میں دقت ہوتی تھی، تو وہ آپ کو عبداللہ شاہ کی بجائے بلہ شاہ، جو انہیں کہنے میں آسان لگتا تھا، وہ کہتے تھے۔ آپ ان کی معصومیت کو دیکھ کے اپنے نام بلہ شاہ پہ ہی راضی رہے اور یوں عبداللہ شاہ سے آپ کا نام بلہ شاہ بن گیا۔ اور جب وہ لوگ کوئی چیز آپ کی طرف بھیجتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عبداللہ شاہ کو دے دو، وہ کہتے تھے بلے شاہ کو دے دو، اور یوں آپ کا اسم سب سے منفرد ہو کر بابا بلے شاہ بننے لگا۔ بس ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تو آپ کے بابا نے آپ کو بلایا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، جو علم میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قصور چلے جاؤ اور اپنے علم کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ بس آپ قصور آ کے اپنے آپ کو علم میں اور بھی مصروف کر دیا۔ آپ کے استادوں میں علامہ غلام مرتضیٰ اور مولانا محی الدین تھے۔ آپ کے علم کی تڑپ کی شدت یہ تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ طالب علم کی حیثیت سے معلم تک آ پہنچے اور اسی مدرسے میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بس ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت زمین پہ آتا ہے اور اس پہ ایک بزرگ بیٹھ کے یہ فرماتا ہے کہ اے بلے شاہ، تمہارا فیض یہاں نہیں
बल्कि तुम्हें जो फैज मिलना है वो हजरत शाह इनायत के पास तुम्हें मिलेगा। तो आप हजरत शाह इनायत को ढूंढने लगे। मदरसे को छोड़ दिया और ढूंढते ढूंढते आपने देखा एक बुजुर्ग खेती बाड़ी कर रहा है, फटे हुए कपड़े, चेहरे पे मट्टी। आप जैसे ही करीब आए तो आपको मंजिल मिल गई। शाह इनायत ने जैसे ही आपके चेहरे को देखा तो फरमाने लगे, मैं वो बच्चा देख रहा हूँ जिसको लोग बुल्ले शाह कह के बुलाते थे और वो उस नाम पे राजी था। बस जैसे ही आपने ये सुना तो आप कदमों में गिर गए और फरमाने लगे, हाँ मेरे मुर्शिद, मैं वही अब्दुल्ला हूँ जिसको मोहल्ले के यतीम बच्चे बुल्ला शाह कहते थे। और यूं आप एक मुरीद की हैसियत से अपने मुर्शिद शाह इनायत के पास रहने लगे। आप फरमाते हैं, बुल्ला शो नहीं आंदा मैनू, इनायत दे बुए जिस पहनाए चोले मैनू, साबित ते सोए। बस हजरत शाह इनायत जिस अखलाक से लोगों की इस्लाह किया करते थे, बाबा बुल्ले शाह उनसे काफी मुतासिर हुए, यहाँ तक के अपना घर वतन सब कुछ छोड़ दिया। आप ये फरमाते थे कि तसव्वुफ को समझने के लिए किसी जिंदा पीर का होना जरूरी है, किसी जिंदा वली कामिल का होना जरूरी है। मुझे जिंदगी की हकीकत मेरे मुर्शिद शाह इनायत ने समझाई। आपके इश्क की मिसाल ऐसे थी जैसे मौलाना रूमी शाह शम्स तबरेज से इश्क किया करते थे, वैसे ही आप हजरत शाह इनायत से बेइंतहा मवद्दत किया करते थे। जैसे लोग मौलाना रूमी को ताने मारते थे कि तुम इस फकीर फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को क्यों इतना अजीज रखते हो, तुम तो आलिम दीन हो, वैसे ही बाबा बुल्ले शाह को लोग कहते थे कि तुम तो आलिम दीन हो, इस फटे पुराने कपड़े पहनने वाले फकीर को क्यों मोहतरम समझते हो। बस यही ताने, यही इश्क आपके अंदर दर्द पैदा करता गया और उसी दर्द से आपके अल्फाज और भी गहरे होते गए और यूं आपके अल्फाज दिल को छूने लगे और आपने अपने अल्फाज अशार से लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दी। आप अक्सर जब भी अपने अशार लिखते थे तो अपने बचपन के उन गरीब दोस्तों को याद करते जो आपको बुल्ले शाह के नाम से पुकारते थे। तभी आपने अपने अशार में जब भी अपना जिक्र किया तो उन यतीम और मिसाकीन को तसव्वुर में लेके बुल्ले शाह तहरीर कर दिया। आपके मुर्शिद हजरत शाह इनायत फरमाते थे, ऐ बुल्ले शाह, तेरे अशार में अल्लाह ने दुनिया को समझने की झलक रखी। जो तेरे अशार समझ जाएगा वो इस दुनिया को भी समझ जाएगा। आप फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुड्ढे हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खड़ा न लब्बा, सजदे कर कर हारे। अरे रब ते तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनो मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नु मारे। आपके अशार हिंदो सिंध में बच्चे बच्चे बड़े बड़े कहने लगे, अपनी महफिल में गुनगुनाने लगे और यूं रफ्ता रफ्ता आपकी शख्सियत सबसे मुनफरिद नजर आने लगी। आप फरमाते थे, मस्जिद ढाह दे मंदिर ढाह दे जो कुछ डहदा, एक भी बंदे दा दिल न ढावी, रब दिला विच रहदा। आपके अल्फाज में वहदतुल वजूद झलकता था। आप ये फरमाते थे कि हर चीज में अल्लाह नजर आता है। जिस तरह कपड़ा किसी भी रंग नस्ल का हो लेकिन उसका वजूद कपास है, वैसे ही इंसान के चेहरे अलग अलग हैं लेकिन इनके अंदर अल्लाह की कोई न कोई सिफत है। और यही बात वक्त के आलिम दीन को पसंद नहीं आती थी और आप पे दिन ब दिन सख्तियां आने लगी। जब आपके उस्ताद का विसाल हुआ तो आप और भी तन्हा हो गए और आपके अल्फाज में और भी दर्द पैदा हो गया और आप अपने अल्फाज से, अपने कलाम से जमाने को बेदार करने का अज़्म उठा चुके। एक तरफ आपका हक कहना था और दूसरी तरफ उस वक्त के उलमाए दीन का आप पे फतवे लगाना था। सब इक्को रंग कपाहीदा, आपो अपने नाम जतावन, वखो वखी चाहिदा। आप बार बार पंडितों, मुल्लाओं और जो मजहब के ठेकेदार बनके लोगों को तरीकेकार में उलझाते थे, उनसे ये कहते थे कि असल दर्स अखलाक का है, एहतराम का है, प्यार का है। अगर तुम्हारे लफ्जों से इंसानों को प्यार नहीं मिलता तो तुम्हारे सजदे, तुम्हारी पूजा अल्लाह के नजदीक, भगवान के नजदीक मोहतरम नहीं। बस यही एहतराज था।
کہ لوگوں نے بابا بلے شاہ کو کافر، بلا کافر کہنا شروع کر دیا اور آپ کے کلام اشعار پہ پابندی لگ گئی، لیکن آپ نے اپنے کلام کو نہیں روکا اور ایسے ہی انسانوں کو محبت اور تصوف کا درس دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 59 سال تک آ پہنچی تو نادر شاہ نے لاہور پہ حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد نادر شاہ نے کہا کہ میں تب لاہور کو چھوڑوں گا جب مجھے 20 لاکھ دیے جائیں۔ نواب زکریا خان کو دینا پڑا۔ بابا بلے شاہ کی عمر 66 سال ہوئی تو سکھ اور لاہور کے یا خان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ 700 سکھ مارے گئے اور 3000 سکھ قیدی ہو گئے۔ بابا بلے شاہ اپنے کردار، اپنے الفاظ سے لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کے لیے بار بار کہتے رہے کہ انسان ذات، مذہب، دھرم سے اونچا اٹھ کے انسان بننے کی کوشش کرے اور انسان سے پیار کرے۔ آپ کی عمر مبارک جب 77 سال تک آ پہنچی تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے یہ فرمانے لگے کہ میں جانے والا ہوں۔ آپ کے مرید رونے لگے کہ بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا اصل تمہارے ساتھ ہوگا۔ بھلا ہویا میرا چرخا ٹوٹا، میری جند عذابوں چھٹی، میں یہی رہوں گا، میرا نام قائم رہے گا، لیکن تمہارے اس جسم میں، ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ پاؤ۔ بس یہ کہتے کہتے آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی رحلت کے بعد وہاں کے مولویوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ بلّہ کافر ہے، اس کی لاش جلا دو۔ وہ جو ملنگ بابا بلے شاہ کے مرید تھے وہ آپ کا جنازہ لے کے ادھر ادھر آپ کی تدفین کرنے کے لیے فکر مند تھے کہ بابا بلے شاہ کو کہاں تدفین کریں۔ وہاں کے مولویوں نے سختی سے انکار کر کے رکھا تھا کہ بلے شاہ کو شہر میں کوئی تدفین نہیں ہونے دے گا۔ بس ان فقیروں نے شہر کے باہر آپ کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا۔ 1757 میں آپ کا وصال ہونے کے بعد آپ کے کلام پڑھنے والے دور دور سے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے اور یوں آپ کی قبر مبارک ایک دربار کی شکل بننے لگی۔ جو آپ کے صدقے اللہ سے دعا مانگتا اس کی دعائیں پوری ہونے لگیں۔ آپ کے پاس آپ کے چاہنے والے، آپ کے کلام پڑھنے والے، آپ کے کلاموں سے سیکھنے والے آتے اور آپ کی قبر کے پاس آپ ہی کے کلام سنا کے آپ کو یاد کرتے، اور یہ رسم آج بھی قائم ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو کافر کہتے تھے ان کا نام و نشان تک قائم نہیں، لیکن آج بھی بابا بلے شاہ کا نام سینوں میں دھڑکتا ہے۔ ان کے کلام لوگ ایک دوسرے کو بتا بتا کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت بابا بلے شاہ پر۔